والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت محترم سورہ الفرقان کی 20 آیات ہم نے تلاوت کی، جن کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمایا. کل آیت نمبر 19 کے اندر ہم نے جو ترجمہ اور تفسیر کے اندر سماعت کیا، اس میں اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے کفار کے ایک اعتراض کا جواب ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں سے بعض کو دوسرے بعض کے لیے آزمائش کا سبب بنایا. اور اس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ وہ بعض کو دوسرے بعض کے لیے جو آزمائش بنایا وہ کون تھے. اس میں آپ نے سماعت فرما لیا ہے کہ جو غریب صحابہ کرام اور اسلام سے قبل جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اسلام قبول کیا، اسلام نے انہیں عزت سے سرفراز فرمایا. جب انہیں عزتوں سے سرفراز فرمایا تو جو کفار مالدار لوگ تھے، بڑے جو لوگ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اگر اسلام قبول کریں گے تو اسلام سے پہلے تو یہ ہمارے غلام تھے، ہمارے برابر نہیں بیٹھ سکتے تھے. ہم نے اگر اسلام قبول کیا تو ہمیں ان کے برابر بیٹھنا پڑے گا، ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، لہذا ہم ان کی وجہ سے اسلام ہی نہیں قبول کرتے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ آگے سوالیہ جملہ ارشاد فرمایا اتصبرون، اے مسلمانوں کیا تم اس پر صبر کرتے ہو؟ اس پر صبر کرتے ہو؟ تھوڑی سی اس پر میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے اس غریبی پر، اس معاملے پر کہ ان کفار نے اپنی طرف سے تمہاری ایک انسلٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تحقیر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کی وجہ سے ہم اسلام قبول نہیں کرتے اس لیے کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ ہمارے برابر بیٹھ سکے، یہ اس لائق نہیں ہے. تو انہیں یہ جو تانا دیا گیا یہ کس وجہ سے دیا گیا؟ وہ ان کی غریبی کی وجہ سے اور ان کی غربت کی وجہ سے اور ان کی وہ غلامی کی وجہ سے جو اسلام سے قبل انہوں نے وہ دوسروں کے غلام تھے، اس وجہ سے انہیں یہ تانا دیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی بارگاہ اقدس سے غریبی بھی ہے اور خالق کائنات کی بارگاہ سے امیری بھی ہے، لیکن دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو مال دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو غریب رکھ کے بھی آزماتا ہے کہ اس حال میں یہ مجھے کس طرح یاد کرتا ہے، یا اس کے دل میں میری محبت کس طرح جاگوسی رہتی ہے. کیا اس حال میں آ کر یہ میری ذات پر کوئی طعن و تشنیع یا کوئی اعتراض تو نہیں بلند کرتا؟ اور دوسری چیز میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت پیارا فرمان، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب اپنے ان غلاموں سے فرما دیں
جو قسم پرسی کی زندگی بسر کرتے ہیں، جو غریب رہتے ہیں، مفلسی کے حالت میں رہتے ہیں، نادانی کے حالت میں ہیں، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ان سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم میرے تھوڑے دیے پر راضی رہ کر میرا شکر ادا کرتے رہو گے تو آخر پلٹ کر تو میری بارگاہ میں آنا ہے، لیکن جب تم میری بارگاہ میں آؤ گے تو جس طرح تم نے زندگی کے اندر میرے تھوڑے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتے ہوئے زندگی بسر کی تھی، جب میری بارگاہ میں آؤ گے میں تمہارے تھوڑے عمل پر راضی ہو کر تمہیں جنت میں بھیج دوں گا۔ تم میرے تھوڑے دیے پر راضی رہ کر شکر ادا کرتے ہوئے زندگی بسر کر کے چلے جاؤ، میری بارگاہ میں آ جاؤ، میری بارگاہ میں پہنچو گے تو میں تمہارے تھوڑے عمل کی وجہ سے تم پر راضی ہو کر تمہیں جنت بھیج دوں۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایک نعمت ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا ارشاد فرمائے، حالانکہ اگر وہ اس طرح نہ فرمائے، وہ کہے نہیں میری مرضی ہے، میں جس کو مرضی غریب کروں، جس کو مرضی امیر کروں، لیکن میری بندگی میں جس نے کوئی کمی کی ہوگی، عبادت میں کمی کی ہوگی، اس کو اس کا پورا ازالہ کرنا پڑے گا۔ لیکن وہ فرماتا نہیں تم میرے تھوڑے دیے پر راضی رہنا، میں تمہارے تھوڑے عمل پر راضی ہو کر تمہیں جنت بھیج دوں۔ میرا رب کتنا کریم، کتنا کریم ہے رب، صدقے جائیں۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، انہوں نے کہا ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے، نازل کیے گئے، او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیا ہوتا۔ لقد استكبروا في انفسهم، انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تکبر کیا۔ لقد استكبروا في انفسهم، اپنی ذات میں تکبر کیا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور بہت بڑی سرکشی کی۔ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، پھر وہ جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، اور وہ کہیں گے کاش ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ والا حجاب بن جائے، کوئی آڑ بنا دی، ہجرا محجورا، مولا ان کے درمیان ہمارے درمیان کوئی آڑ بنا تاکہ ہم بچ جائیں، ان سے محفوظ رہیں۔ پیچھے اعتراض تھا لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نہیں ہمارے سامنے فرشتے آتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یرون الملائکہ، ہاں جس دن فرشتے تو آئیں گے، پھر ایک دن روح قبض کرنے کے لیے کون آئے گا؟ فرشتے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے تو پھر ایک دن آئیں گے، لیکن اگر تم اپنی اسی بات پر ہو کہ کیوں نہیں فرشتے اترتے، تو پھر جس دن فرشتے آئیں گے تو فرشتے اتریں گے، تم دیکھو گے فرشتوں کو، پھر جب تم فرشتوں کو دیکھو گے تو پھر تم پکار کر کہو گے، ان کے لیے اس دن پھر تمہارے لیے کوئی خوشخبری یا کوئی ایسا جو ہے وہ نرمی والا معاملہ نہیں ہوگا، پھر تم کیا کہو گے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر کہیں گے وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، مولا ان کے درمیان ہمارے درمیان کوئی آڑ بنا دے تاکہ ہم محفوظ رہیں۔ یہ انہی کفار کا کلام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، انہوں نے اپنے زوم میں جس قدر نیک کام کیے تھے ہم ان کی طرف قصد کریں گے اور ان کو فضا میں بکھرے ہوئے غبار کے باریک ذرے بنا دیں گے۔ جو انہوں نے کوئی نیک کام کیے ہوں گے، غریبوں کی مدد کی ہوگی، یتیموں کی پرورش کی ہوگی، رفع عامہ کا کوئی کام کیا ہوگا، کسی مسافر خانے میں مسافروں کے لیے کوئی اچھا معاملہ یا اچھا انتظام کیا ہوگا، مہمان نوازی کی ہوگی، یہ سارے نیک کام ہیں، ان پر اجر ہے، ان پر اجر ہے۔ لیکن
اجر کسی بھی نیک کام کے لیے اجر حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان ہے. جب ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نیک کام ہو، کیسا بھی بڑا نیک کام ہو، اس کا کوئی کسی قسم کا اجر نہیں ہے. لیکن انہوں نے ایسے کام کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنے ذوق میں وہ اپنے بڑے بڑے نیک کام جو کیے وہ ان کے لیے وہ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے یہ کام کیے، ایسا کیا ویسا کیا. یہ مکہ کے قریش کے جو کفار تھے وہ بھی یہی سوچتے تھے. وہ کہتے ہیں ہمیں عذاب کہاں سے ہونا ہے؟ آپ کو یاد نہیں ہے جب یہ مکہ مکرمہ کے اندر طواف کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے دوسرے شہروں سے آیا کرتے تھے تو ہم ان کے لیے پانی کی سبیلیں لگایا کرتے تھے، پانی پلایا کرتے تھے، ان کی رہائش کا بندوبست کیا کرتے تھے، ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، ان کی بڑی آؤ کیا کرتے تھے. خدا کے یہ بھی تو مہمان تھے نا جو دور دراز سے دوسرے شہروں سے کعبہ اللہ کا طواف کرنے آتے اور حج بیت اللہ کے لیے آتے. ہم ان کا جب وہ بڑا اچھا بندوبست کرتے، ان کے لیے پانی کہیں دور دور کہیں پانی نہ ہوتا، ہم ان کے لیے پانی وہاں پہ مہیا کرتے، سبیلیں لگاتے راستوں کے اوپر، ان کے لیے جب وہ ایک آرام دہ جب وہ کمروں اور رہائشوں اور مہمان نوازی کا یہ سارا انتظام کرتے تھے. ہم یہ سارا کچھ کرنے والے ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو انعام ہی انعام ہے. وہ بھی یہ ایک ذوق میں تھے اسی لیے کہ ہم بھی یہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے کیا ارشاد فرمایا، غور سے سنیں، یہ ہمارے لیے بھی ایک عبرت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ أَعْمَالٍ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے ذوق میں جس قدر نیک کام کیے تھے، من عمل، کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے. جتنے بھی نیک کام کیے تھے وہ سب کے سب نیک کام، ان کا حال کیا ہوگا؟ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم قصد کریں گے، خود قصد کریں گے کہ ان کو فضا میں بکھرے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح اڑا دیا جائے گا. آپ اپنے کمرے میں روم میں بیٹھے ہوں اور روشن دان کی کھڑکی کھولیں تو سورج کی روشنی اندر آتی ہے، سورج کی روشنی آتی، پورا کمرہ اس میں دھوپ نہیں آ رہی، صرف وہ روشن دان سے دھوپ آ رہی ہے اور آپ سائڈ پر دیکھ رہے ہیں وہ دھوپ آ رہی ہے تو آپ کو نظر آتا ہے نا دھوپ کے اندر وہ ذرے اڑ رہے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے نا وہ جو ذرے دھوپ کے اندر اڑ رہے ہوتے ہیں. آپ ان کو پکڑنا چاہیں، کوئی ان کا وزن کرنا چاہیں، آپ ان کی کوئی حیثیت ماپ تول کرنا چاہیں، کسی قیمت میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ہباء منصورہ وہ فرمایا، یہ اس کا مطلب ہباء منصورہ کا وہ ذرے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو دھوپ میں ذرے اڑ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے بڑے بڑے اعمال جو ہیں، ایمان نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کے بڑے بڑے عملوں کو بھی ہم ان کے دھوپ میں اڑنے والے ان ذروں کی طرح بنا دیں گے. عمل ان کے کسی عمل کی کوئی کسی قسم کی وقت قدر و قیمت نہیں ہوگی. یہ ذکر کن کا ہے یہاں پہ؟ یہ تو کفار کا ذکر ہے. لیکن صرف ایک حدیث مبارکہ میں عرض کرتا ہوں جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کچھ مسلمان بھی ایسے ہوں گے کہ جن کے اعمال جو ہے وہ دھوپ کے ذروں کی دھوپ میں اڑنے والے ذروں کی طرح ان کے اعمال جو ہے وہ ضائع کر دیے گئے ہیں. حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کے راوی ہیں. حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ مسلمان وہ ہوں گے کہ جو قیامت والے دن آئیں گے تو ان کے نیک اعمال تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے. ان کے نیک اعمال تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے. یہ بہت اونچی اور عرب میں بڑی وسیع عریض یہ پہاڑی تھی تہامہ پہاڑ. اور جب کسی مثال کے ذریعے سے کسی کو سمجھایا جائے تو بڑی مثال دی جاتی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے مسلمان بھائی ایسے ہوں گے جو قیامت والے دن آئیں گے
تو ان کے اعمال تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے. وہ سردی کی راتوں کے اندر اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے میری بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کریں گے، مشقت برداشت کریں گے، آرام طلب نہیں ہوں گے، ساری ساری رات کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتے رہے ہوں گے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے دن روزوں کی حالت میں گزریں گے، راتیں قیام کی حالت میں گزریں گی. نہایت پرہیزگار ہوں گے، نہایت متقی لوگ ہوں گے، نہایت وہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہوں گے. لیکن جب قیامت والے دن آئیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کے سارے اعمال اس طرح جس طرح دھوپ میں یہ ذرے اڑ جاتے ہیں، فرمایا ان کے سارے اعمال اس طرح اڑا دیے جائیں گے. حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں میرے محبوب، میرے کریم، آپ ذرا کھول کر ارشاد فرما دیں کہ ان کا جرم کیا ہوگا، تاکہ ہم اپنے آپ کو ان سے محفوظ کر لیں، بچا لیں، ہم اپنی اصلاح کر لیں. میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مختلف روایات ملتی ہیں ان میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک تو وہ ریاکاری کرنے والے ہوں گے، وہ دکھلاوا کرنے والے ہوں گے، وہ نماز پڑھ کے دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھیں گے کہ میں پڑھتا ہوں آپ نہیں پڑھتے، ریاکاری کرنے والے ہوں گے. اور دوسرے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ سارا کچھ کریں گے مگر ان کے سامنے جب کوئی حرام چیز رکھی جائے گی اور انہیں پتا ہوگا کہ یہ حرام ہے، مگر وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم اس سے محفوظ رہیں، عبادت گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے کم از کم ان حرام کاموں سے اپنے آپ کو بھی بچا کر رکھیں. فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو اس حرام کام کے اندر بھی ایسے جب وہ ملفظ کر دیں گے کہ کسی قسم کی کوئی تمیز نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ان کے ان سارے کے سارے اعمال کو جب وہ اس دھوپ کے ذروں کی طرح کر دے گا. اور ایک روایت کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کے سامنے وہ نیک کام کریں گے، نیک بننے کی کوشش کریں گے اور نیک ہوں گے، لوگ انہیں اپنا رہبر سمجھیں گے، لوگ انہیں بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھیں گے. لیکن ان کا عالم یہ ہوگا کہ جب وہ تنہائی میں جائیں گے تو تنہائی کے اندر جا کر وہ ایسے کام کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، خفیہ تنہائی میں بیٹھ کر برے کاموں کا ارتکاب کریں گے. تو آج ہمارے اس دور کے اندر بھی یہ معاملہ بڑا قابل دید اور قابل غور و فکر ہے کہ ہم نماز، روزہ، صدقہ، خیرات سارا کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی خلوت کو پاکیزہ کریں، اپنی وہ جس طرح ہم جلوت میں سب کے سامنے جس طرح ہم اپنے آپ کو نیک پرہیزگار شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اے کاش کہ ہماری خلوتیں اور تنہائیاں بھی اسی طرح خوف خدا کے ساتھ مسحور ہو جائیں، روشن ہو جائیں، منور ہو جائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی رضا نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں